وہ رات گہری ہو چکی تھی اور ایک سرکاری مرسڈیز بینز جی ٹی روڈ پر تیزی سے سفر کر رہی تھی۔ گاڑی کے پیچھے والی نشست پر دو اہم طاقتور ترین شخصیات بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک شخصیت اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف اور دوسری شخصیت پاکستان فضائیہ کے سربراہ تھے۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن ایک چیز نے ماحول کو اور بھی غیر آرام دہ بنا دیا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وفاقی وزیر غلام مصطفیٰ جتوئی کے ہاتھ میں پکڑی پستول کی نالی جو اس وقت کے آرمی چیف کی پسلی کو چھو رہی تھی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر موجود تھے اور ان کی آنکھیں سڑک پر مرکوز تھیں، لیکن ان کے ذہن میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ ہر موڑ پر، ہر سائے میں انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا، مگر انہیں جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ اسے بخوبی نبھا رہے تھے۔ پھر اچانک گجرانوالہ کے قریب جب مصطفیٰ کھر نے سڑک کے کنارے فوجی کانوائے کو دیکھا تو ان کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اچانک ان کی نظر سڑک کے کنارے کھڑے ٹینکوں پر پڑی۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ خوف اور گھبراہٹ سے ان کی پریشانی اور بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا یہ عام ڈویژن ہے؟ کیا انہیں روکنے کے لیے جال بچھایا گیا ہے؟ یہ سوال ان کے دماغ میں گھومنے لگے اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی گئی۔ وہ بالآخر اس ناکے کو کراس کرتے ہوئے بحفاظت ایک فاتح کی طرح نکل گئے اور ان کی سانس میں سانس آئی۔ اگر یہ آرمی انہیں روک لیتی تو شاید وہ زندہ نہ بچتے۔ گورنر پنجاب مصطفیٰ کھر نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی اور ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ وقت کے خلاف دوڑ رہے ہوں۔ ناظرین اب سوچ رہے ہوں گے یہ شخصیات کون ہیں اور انہیں کس مقصد کے لیے بندوق کی نوک پر لاہور لایا جا رہا تھا؟ ان کو کیوں اغوا کیا گیا تھا؟ اس سب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ کہانی کا ٹوسٹ ابھی آگے آ رہا ہے۔ دوستو، یہ 3 مارچ 1972 کی بات ہے۔ صدر ذوالفقار علی بھٹو سخت غصے میں تھے۔ وہ آفس میں اپنی میز کے ارد گرد تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ کبھی وہ دائیں جاتے تو کبھی وہ بائیں جاتے، کبھی آگے تو کبھی پیچھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ سب کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا۔ پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے ہڑتال کر رکھی ہے اور انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد بھٹو پر سیاسی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ وہ اپنا غصہ اور ضبط کنٹرول کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، مگر ناکامی کا سامنا ہے۔ آرمی اور فضائیہ کے سربراہان نے پولیس کی جگہ فورس تعینات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا، کیونکہ آرمی اور ایئر فورس اپنے پولیس اہلکاروں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جب یہ پتا چلا تو ان کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ بھٹو نے فوری طور پر آرمی چیف جنرل گل حسن اور ایئر چیف ایئر مارشل رحیم خان کو ایوان صدر طلب کیا۔ وزیر اعظم کا حکم ملتے ہی ایوان صدر میں آرمی چیف اور ایئر چیف پہنچ گئے۔ وزیر اعظم بھٹو نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا کہ ہم ایک کے بعد دوسرے بحران کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ دونوں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہو رہا۔ اس صورتحال میں حکومت چلانا ممکن نہیں رہا۔ آخر وجہ کیا؟ ایئر مارشل رحیم نے وضاحت دی، مجھے فیصل آباد پر نقلی پروازیں کرنے کا کہا گیا، لیکن یہ پاکستان فضائیہ کا کام نہیں ہے، اس لیے میں نے انکار کیا۔ بھٹو مطمئن نہ ہوئے۔ اس جواب کی ہی ان کو توقع تھی، اس لیے انہوں نے پہلے سے تیار استعفے کے مسودے نکالے اور دونوں کو پیش کر دی۔ اب جناب کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دونوں سربراہان نے استعفے پر دستخط کر دی۔ دستخط کرنے کے بعد وزیر اعظم بھٹو نے اپنے قریبی ساتھی اور ساتھیوں گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر اور وفاقی وزیر غلام مصطفیٰ جتوئی کو حکم دیا کہ دونوں سربراہان کو لاہور کے گورنر ہاؤس لے جاؤ
जहां इन्हें महफूज हिरासत में रखा जाएगा। लाहौर पहुंचकर जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम खान को गवर्नर हाउस के मेहमान खाने में ठहराया गया। अब वो मुतमईन तो थे, मगर उनके साथ होने वाला सलूक किसी बेइज्जती से कम ना था। उनके लिए चाय और रात के खाने का एहतमाम किया गया, लेकिन ये सब एक रस्मी कार्रवाई थी। इन्हें कहा गया कि आप यहां सुकून से रहें, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। अगले दिन जनरल गुल हसन ने भुट्टो से मुलाकात की दरखास्त की, जिसका एहतमाम गवर्नर पंजाब मुस्तफा खान ने किया। उन्हें रावलपिंडी वापस ले जाया गया। उनकी जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात करवाई गई, लेकिन तब तक कहानी अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। भुट्टो जो चाहते थे वो हासिल कर चुके। अब उनके हुक्म मानने वाला आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान नए आर्मी चीफ बन चुके थे। नाजरीन, ये तारीख की वो वाहिद दास्तान है जिसमें एक सियासतदान के हुक्म पर किसी आर्मी चीफ और एयर चीफ को ओहदे से हटाने के लिए बंदूक की नोक पर अगवा किया गया। यह कहानी सिर्फ एक रात की नहीं, बल्कि उस दौर की सियासत के अनदेखे पहलुओं की अक्कासी है, जहां ताकत के खेल में किसी पर भरोसा करना मुश्किल था।